السلام علیکم لبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ میرے پاس دو بہت اہم خبریں ہیں اس ہفتے کے لیے۔ یہ ہفتہ 19 تاریخ سے 19 اپریل سے شروع ہو کر 25 اپریل تک جائے گا۔ ہفتے کے پہلے ہی دن سورج اپنا اینگل بدلے گا، ہاؤس چینج کرے گا، اینڈ سورج ہو یا کوئی بھی پلانٹ ہو، جب ایک نیو اینگل پر جاتا ہے، ایک نئے ہاؤس میں داخل ہوتا ہے، ایک نئی منزل پر جاتا ہے، تو اس کے فیول کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو سورج کی پوزیشن ہے وہ 8th ہاؤس میں داخل ہوگا 19 تاریخ کو۔ سال میں ایک ہی دفعہ 8ویں گھر سے گزرتا ہے اور کافی بینیفیشری ہوتا ہے۔ ویسے 8ویں گھر میں زیادہ تر پلانٹس جا کر تھوڑا منفی ہوتے ہیں، بٹ آپ کے لیے یہ کافی پروڈکٹیو ہے۔ اگر کوئی قرضہ تھا تو اترے گا، اگر مقدمہ تھا یا کوئی حکومت لگ گئی تھی تو حل ہوگی، لوگوں نے آپ کے بارے میں کوئی رائے منفی قائم کر لی تھی تو سورج کی اپیرنس سے اس منفی رائے کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، حالانکہ 8ویں گھر میں جا کر سٹارز زیادہ اخراجات کراتے ہیں، بٹ سورج کے 8ویں گھر میں جانے سے پازیٹیوٹی آتی، سورج وہاں پر بینیفک ہے۔ اور اس سورج میں جتنی بھی کوالٹیاں ہیں 8ویں گھر میں جانے سے، وہ آپ کی ذات پر بھی پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گی، آپ کے غم کو، آپ کی اداسی کو، آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو بہت حد تک یہ 19 تاریخ کو 8th ہاؤس میں داخل ہوگا، یہ کم کر دے گا۔ جو لبرا تیار ہیں اپنے اندر تبدیلیوں کے لیے، جو لبرا تیار ہیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، جو لبرا تیار ہیں اپنے ریلیشن شپ ٹربلز کو ریڈیوس کرنے کے لیے، جو لبرا تیار ہیں اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ سن پہلے ہی دن سے بینیفٹ اور مفید ہوگا۔ لیکن جو لبراز حالات کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، ان کے لیے یہ 8-10 دن کے بعد اچھا ہوگا۔ یہ اگر تو آپ ایک ایوریج یا ایک آئیڈیل نیچر کے لبرا ہیں تو آپ کو 19 تاریخ سے پروڈکٹیوٹی ملے گی، لاسز اینڈ کمپلینز، پینز اینڈ نیگیٹیوٹیز ریپیئر ہوں گی۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی لبراز۔ بات یہ ہے کہ ہفتے کے اختتام پر 25 تاریخ کو، 24 کو یا 25 تاریخ کو نیا چاند ہوگا۔ نیا چاند ہمیشہ ہی سولر سسٹم میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور اس ایونٹ ہمیں جذباتی کیفیات میں اضافہ ملتا ہے۔ ہر نیا چاند ہمیں ایک نئے طرز کے جذبات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ جو نیا چاند ہوگا یہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، جس گھر میں سورج ابھی جانے لگا ہے اسی ہاؤس میں نیا چاند ہوگا، اور اس کی وجہ سے 8th ہاؤس میں جو جذباتی کیفیات ہیں وہ تھوڑی سنبھلیں گی، سدھریں گی۔ اگر وہاں پر سن نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، تو پھر چاند کے 8ویں گھر میں جانے سے آپ کا ڈپریشن لیول بڑھ جانا تھا، لیکن وہاں پر سورج ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، تو وہاں پر چاند کے آ جانے سے اور سورج کے وہیں پر ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ بٹ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی لبراز، یہ چاند عام چاند نہیں ہے، یہ رمضان کا چاند ہوگا۔ رمضان کے چاند کی وجہ سے ہم اسے صرف آسٹرولوجیکلی ہی پریڈکٹ نہیں کریں گے یا انالیسز آسٹرولوجیکل نہیں کریں گے، اٹ از اے اسپرچول ایونٹ آلسو وچ از پروڈیوسنگ سم ایکسٹرا بلیسنگز۔ کریٹر کا خود کا وعدہ ہے آپ سے کہ اس کے پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ تو دس از این آئیڈیل بٹوین اسپرچویلٹی اینڈ مٹیریلزم۔ قرضوں کا خاتمہ، ڈپریشن کا خاتمہ، مقدمات کا خاتمہ، یہ ایک ٹائم کا بیہیویئر ہے، بٹ اس میں بلیسنگز آنا، عزت کا بڑھنا، اعتماد کا بڑھنا، فیس ویلیو کا بڑھنا، اخراجات کا پورا ہونا، ریزروز کریٹ ہونا، سیکریفائزنگ نیچر کریٹ ہونا، اور دماغ کا پرسکون رہنا، دل کا اطمینان میں رہنا، یہ ایک اسپرچول بینیفٹ ہے، ان دونوں کا کمبینیشن 19 سے 25 تاریخ تک بن جائے گا، اینڈ پھر لمبا چلے گا، پورا مہینہ رمضان کا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اینڈ ادروائز جو پلانٹی سیٹ اپ ہے، جیسے آپ کا وینس آپ کے 9th ہاؤس میں، دیٹ از آئیڈیل فار اسٹوڈنٹس، دیٹ از آئیڈیل فار میرج کینڈیڈیٹس، لو میرج کینڈیڈیٹس، دیٹ از آلسو آئیڈیل فار اوورسیز ٹریولنگ۔
اینڈ مذہبی جوش اور جذبہ بھی وینس کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، آپ کے رولنگ کے ہونے کی وجہ سے آپ کی فطری صلاحیتوں میں بھی استحکام آئے گا، آپ کے اندر سے کمزوریاں ختم ہوں گی. دیز آر آل پاسبلٹیز. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں جو مرکری جوپیٹر ہے وہ 10th ہاؤس میں ہے، مرکری 7th ہاؤس میں ہے. ادروائز پوزیشنز آف پلانٹس بھی بہت اچھی، مرکری کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا استحکام، پارٹنرشپ والے کاروبار کا استحکام. جوپیٹر کے 4th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے لگژریز، گھر کی تزئین و آرائش، ہائر لیول آف یور لائف سٹیٹسز، یہ سب اچیو ہوں گے. اور اس میں ذہانت بھی قائم آئے گی، اس میں ریلیشنز بھی کام آئیں گے، اس میں صحت بھی کام آئے گی. اب اس میں رمضان بھی کام آئے گا. لیکن اس رمضان کو صرف اپنی دنیاوی فوائد کے لیے یوز نہ کریں. میرا مشورہ ایز اے مسلم یہ ضرور رہے گا کہ آپ اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیانی تعلق کو بڑھائیے، اپنی اسپرچول اچیومنٹس کی طرف جائیے. وہ بلیسنگز جتنی بھی آپ تبدیلیاں اپنے اندر لائیں گے اس کنیکشن کی وجہ سے، اس اسپرچول اچیومنٹس کی وجہ سے، وہ تبدیلیاں لانگ لاسٹنگ ہو جائیں گی، وقتی نہیں ہوں گی، دیر تک آپ کی زندگی میں رہیں گی. سو یہ کچھ اوور آل سینیریو تھا جو میں نے آپ کو چاند اور سورج کے اس ہفتے اپنے ہاؤسز بدلنے کی وجہ سے، چاند کے نئے ہونے کی وجہ سے اور سورج کے ہاؤس بدلنے کی وجہ سے سامنے آئے. اب جو تو لبرا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں. ان کے پاس ریسورسز تھے، ان کو ٹائم مل گیا، ان کی صحت اچھی تھی، ان کے پاس پلانز تھے، انہوں نے کامیابی کو گریب کرنا شروع کر دیا. بٹ اگر کوئی لبرا اس وقت بھی کمپلیننگ ہے، اتنی اچھی سچویشنز میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو اسے سورہ شمس ضرور پڑھنی چاہیے، اسے سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے، اسے روبی پہننا چاہیے، اسے یلو سفائر پہننا چاہیے، یا پھر اسے بلو ٹوپاز پہننا چاہیے. اس سائنٹیفک اینڈ مذہبی ریمیڈی کے کمبینیشن سے وہ اس گولڈن سیزن کو میکسیمم کیش کر سکے گا. میکسیمم کیش کرنے میں وہ اپنے ایجنڈاز کو، مقاصد زندگی کو، خواہشات زندگی کو، ضروریات زندگی کو، سب کو پورا کر پائے گا. اینڈ اگر اس کے باوجود، یہ سب پرفارم کرنے کے باوجود کوئی لبرا پھر بھی اپنے اندر چینج محسوس نہیں کر رہا، ترقی کنسیو نہیں کر رہا، ریوارڈز نہیں ارن کر سک رہا، تو پھر اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اس سے پھر انڈیویجول ڈائگنوسز ہو پاتی ہیں کہ ویئر از دا ریئل پرابلم. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو وہاں سے آپ کو پوری طرح سے طریقہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنا ذائچہ یا اپنی پرسنل ریڈنگز کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پر انفارمیشن ختم لبراس. بٹ میری دعا جو پورا سال ہی آپ کی خدمت میں آپ سے درخواست کرتا رہا کہ آپ میرے لیے دعا کریے، میری فیملی کے لیے دعا کریے. آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ہے. لیکن اس ہفتے زیادہ ہمبل، زیادہ ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان سیزن دعاؤں کی قبولیت کا سیزن ہے. اس میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں آپ اپنے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوششیں کریں گے، وہاں میرے اور میری فیملی کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. آپ کی دعائیں میرا اصل سرمایہ زندگی ہے. اگلے ہفتے تک اب اجازت دیجیے لبراز. اگلے ہفتے جو مزید آسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے ان کی ریسرچز لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی. آپ کی اسی سبسکرپشن کی وجہ سے لبراز ہم پاکستان میں آسٹرولوجیکل کنٹینٹ پہ سب سے یعنی کہ ٹاپ چینل کے لیول پر ہیں، آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے. اینڈ سب سے زیادہ پیار بھرے کمنٹس، سب سے زیادہ دعائیں جو مجھے ملتی ہیں وہ لبراز کی طرف سے ہی ملتی ہیں. دیگر سٹار سے بھی ملتی ہیں بٹ لبراز کی طرف سے زیادہ اچھی دعائیں ملتی ہیں. سو آئی لو لبراز. اللہ آپ سب کو بہت کامیاب کرے اور آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے. اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.